السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حامیم قرآن پاک کا 26واں پارہ 19 رکوع اور 195 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے مضامین ڈیوائن سسٹم یعنی ربانی نظام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ پارے میں موجود تمام احکامات، واقعات ایک مربوط انداز میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں فلاح انسانیت کا ایک خوبصورت سسٹم پیش کر رہے ہیں۔ اس سسٹم سے آج ہم 7 بڑے بڑے اسباق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلا خوبصورت سبق یہ حاصل ہو گیا کہ یہ کتاب اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ توراۃ کی تصدیق کرنے والی کتاب رحمت بھی ہے۔ جو قرآن پر غور نہیں کرتے ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یوں غور و فکر کی دعوت کا سبق مل گیا۔ اس پارے کا دوسرا سنہرا سبق جنات کا قرآن سننا اور ایمان لانا جیسے واقعات سے منسلک ہے۔ انہوں نے نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت فرماتے سنا، اس پر غور کیا اور جا کر اپنی قوم کو تعلیم دی۔ سبق یہ حاصل ہو گیا کہ اگر جنات اس کی افادیت کو سمجھ گئے تو انسان کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ تیسرا گولڈن لیسن خاص توجہ چاہتا ہے۔ ہمیں یہ خوبصورت سبق مل رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا جو جواب نہیں دے سکتے ہرگز دانش مندی نہیں۔ روز قیامت یہ خود ساختہ معبود بول اٹھیں گے کہ ہم نے لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ چوتھا سنہرا سبق یہ مل گیا کہ اللہ پر ایمان رسول پر ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست اور پشت پناہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم۔ اللہ خود مدد فرماتے ہیں ان کی جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر پارے کا 5واں سبق ربانی نظام کی ایک نئی کرن پیش کرتا ہے۔ رسالت کی گواہی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اوصاف سامنے آ رہے ہیں۔ وہ کفار کے ساتھ سخت گیر مگر آپس میں رحم دل ہیں، اخلاص سے رکوع و سجود کرتے ہیں، رب کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چھٹا سنہرا سبق یہ تعلیم دے رہا ہے کہ 2 گروہوں میں عدل و انصاف سے صلح کرا دینا بڑیا فعل ہے۔ اللہ پاک انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ بدگمانیوں سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کی غیبت جاسوسی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کو حقیر ہرگز نہیں جاننا چاہیے۔ پارے کا 7واں سبق ایک بہت جامع قسم کی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا جائے۔ انسان اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ باری تعالیٰ اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جو بغیر دیکھے اس سے ڈر گیا، اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پھر آئیں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن کی حکمت اور رحمت سے مالا مال کر دے، ہمارے دلوں میں لگے قفل کھول دے اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے نیک جنات کی طرح ہمیں بھی قرآن کا فہم عطا فرما دے، ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ تیری ہی طرف رجوع کریں۔ اے ہمارے کریم رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے جید صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ عطا فرما دے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، ہر طرح کے خوف اور غم سے دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، عدل و انصاف کے راستے میں رکھنا، غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم ہمیشہ بغیر دیکھے تیرا محبت سے لبریز ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنی خودی اپنی ذات کی تسخیر کرتے کرتے تیری ذات کو پالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔